مارکہ حق میں دشمن کو شکست فاش دی، پاکستان کو حالیہ دنوں میں عظیم قربانیاں ملی ہیں، ہماری کامیابیاں دشمن کو ہضم نہیں ہو رہی، منظم سازش کے ساتھ دہشت گردی پھر لوٹ آئی ہے، پاکستان میں دہشت گردی کے پیچھے بھارت کا ہاتھ ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا بلوچستان نیشنل ورک شاپ کے شرکاء سے خطاب، کہا کہ خطے میں قیام امن کے لیے دنیا پاکستان کو قدر کی نگاہ سے دیکھتی ہے، فیلڈ مارشل اور نائب وزیر اعظم کی کاوشیں لائق تحسین ہیں، دہشت گردی کے خلاف جنگ میں 90,000 پاکستانی شہید ہو چکے ہیں۔ وزیر اعظم نے مزید کہا کہ گزشتہ روز مستونگ کے سیشن جج عبدالحکیم اور ان کے ایک اہلکار نے جام شہادت نوش کیا، بلوچستان کے لوگوں کی قربانیاں رائے گاہ نہیں جائیں گی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ طالبان رجیم دہشت گردوں کو روکنے میں مکمل ناکام ہو چکی ہے، افغانستان سے کہا ہے اپنی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہونے سے روکے۔ A peaceful, stable, regionally integrated and prosperous Afghanistan. The threat of terrorism emanating from Afghanistan is one of the most serious security challenges for us. افغان سرزمین سے دہشت گردی پاکستان کے لیے بڑا سیکیورٹی چیلنج ہے، شنگھائی تعاون تنظیم کے وزرائے خارجہ اجلاس میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا خطاب، کہا کہ کالعدم ٹی ٹی پی اور بی ایل اے افغان سرزمین سے سرگرم ہے، ایس سی او افغان طالبان پر انسداد دہشت گردی کے وعدے پورے کرنے کے لیے زور دے، افغان طالبان دہشت گرد گروہوں کو سازگار ماحول فراہم کر رہے ہیں۔ اسحاق ڈار نے مزید کہا کہ پاکستان پرامن، مستحکم اور خوشحال افغانستان کا خواہاں ہے، ایس سی او کے رکن ممالک کے درمیان تجارت میں کئی گنا اضافہ ہوا، ایس سی او معیشت، ثقافت اور امن کے فروغ کے جامع فورم میں تبدیل ہو چکی ہے۔ سیکیورٹی فورسز کا بلوچستان میں آپریشن العزم، مستونگ کے علاقے کھڈکوچہ میں کامیاب کارروائی، 4 دہشت گرد جہنم واصل کر دیے گئے، بھاری مقدار میں اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد ہوا، سیکیورٹی ذرائع کے مطابق دہشت گردوں کے زیر استعمال موٹر سائیکلوں کو ضبط کر لیا گیا، فتنہ اور ہندوستان کے متعدد دہشت گردوں کے زخمی ہونے کی بھی اطلاعات۔ فیلڈ مارشل کی قیادت میں مسلح افواج نے بھارت کو ذلت آمیز شکست دی ہے، بھارت جنگ میں شکست کے بعد پاکستان کے خلاف سازشوں میں مصروف ہے۔ وزیر اعظم کے مشیر سیاسی امور رانا ثناء اللہ کا کھوئی رٹہ میں جلسے سے خطاب، کہا کہ دشمن ہمارے درمیان بدگمانیاں پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے، ہمیں مل کر دشمن کی سازشوں کو ناکام بنانا ہوگا، ووٹ کی طاقت سے ثابت کرنا ہے کہ آپ پاکستان کے بھی مالک ہیں، آزاد کشمیر کے عوام علاقے کی ترقی کے لیے نون لیگ کو کامیاب کرائیں۔ پاک فوج کے چیف آف جنرل اسٹاف لیفٹیننٹ جنرل عامر رضا کو 4 اسٹار جنرل کے عہدے پر ترقی دے دی گئی، وزیر اعظم آفس کی جانب سے جاری بیان میں پاک فوج کے چیف آف جنرل اسٹاف لیفٹیننٹ جنرل عامر رضا کو 4 اسٹار جنرل کے عہدے پر ترقی دینے کے ساتھ ساتھ کمانڈر نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ مقرر کرنے کا اعلان بھی کیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے لیفٹیننٹ جنرل عامر رضا ہلال امتیاز ملٹری ستارہ بصارت کو ان کی ترقی اور تقرری پر مبارکباد دی ہے اور اس اہم ذمہ داری کی انجام دہی کے لیے جنرل عامر رضا کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ صدر آصف علی زرداری سے بلوچستان کے صوبائی وزراء کی ملاقات، امن و امان، ترقیاتی منصوبوں اور صوبے کی مجموعی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ صدر مملکت نے بلوچستان میں ترقی کے عمل کو مزید تیز کرنے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ بلوچستان کے عوام کو بنیادی سہولیات کی فراہمی اور صوبے کی ترقی حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ انہوں نے بلوچستان میں جاری ترقیاتی منصوبوں پر پیش رفت تیز کرنے کی ہدایت کی۔ سپریم کورٹ کے پاس نیب مقدمات سننے کا اختیار نہیں، سپریم کورٹ نے نیب مقدمات دائرہ اختیار کیس کا فیصلہ جاری کر دیا، حکم دیا کہ تمام نیب مقدمات آئینی عدالت منتقل کیے جائیں، سپریم کورٹ کا نیب مقدمات پر دائرہ اختیار باقی نہیں رہا، تمام نیب اپیلیں آئینی عدالت کو منتقل کی جاتی ہیں۔ آئین کے آرٹیکل 175 نیب آرڈیننس کے سیکشن 32 اور 32A کے تحت نیب مقدمات کی سماعت کے لیے وفاقی آئینی عدالت ہی مجاز فورم ہے۔ ادھر وفاقی آئینی عدالت میں سہیل آفریدی کے خلاف دائر درخواست سماعت کے لیے مقرر، بانی پی ٹی آئی رہائی فورس کے خلاف درخواست پر سماعت 29 جولائی کو ہوگی۔ عدالت نے خیبر پختونخوا حکومت سمیت متعلقہ فریقین کو نوٹسز جاری کر دیے۔ ملک میں مانسون کا طوفانی اسپیل جاری، لاہور کے مختلف علاقوں میں کہیں ہلکی کہیں تیز بارش، گوجرانوالہ اور قصور میں بھی بادل کھل کر برسے، کامون کی ناروال اور شکرگڑھ میں بھی بادلوں کی گھن گرج، لاہور میں بندر روڈ اور سگیاں کے قریب چھتیں گرنے سے 3 افراد زخمی ہو گئے، قصور کے نواحی گاؤں میں خستہ حال چھت گرنے سے ایک خاتون جاں بحق، توسا شریف میں بارشوں کے باعث کچی دیواریں اور مکانات منہدم ہو گئے، بارش برسانے والے مانسون ہوائیں ملک کے شمالی اور وسطی علاقوں میں داخل، مختلف علاقوں میں آج بھی بارشوں کی پیشگوئی۔ گلگت بلتستان میں بارشوں کے باعث شدید سیلابی صورتحال، دیا میرتانگیر، دار التھور اور گوہر آباد میں بڑے پیمانے پر تباہی، متعدد سڑکیں، پل، زرعی زمینیں، فصلیں اور باغات
سیلاب سے متاثر ہوئے۔ دریائے سندھ میں بھی پانی کی سطح بلند ہونے سے سیلاب کا خطرہ مزید بڑھ گیا۔ اپر کوہستان میں اچھاڑ نالہ کے مقام پر شاہراہ قراقرم عارضی طور پر بند ہو گئی ہے۔ تھور اور تانگیر میں درجنوں مکانات بہہ گئے ہیں یا جزوی طور پر تباہ ہوئے ہیں۔ متاثرین فوری حکومتی امداد اور بحالی کے منتظر۔ مانسون بارشوں سے پنجاب کے دریاؤں میں پانی کا بہاؤ بڑھ گیا۔ تربیلا ڈیم میں پانی 3,42,000 جبکہ کالا باغ میں 3,09,000 کیوسیک ریکارڈ کیا گیا۔ دریائے چناب میں سیلابی صورتحال اونچے درجے سے درمیانے درجے پر آ گئی۔ مرالہ، خانقے اور قادرآباد کے مقام پر درمیانے درجے کا سیلاب۔ پی ڈی ایم اے کے مطابق دریائے ستلج اور جہلم میں پانی کا بہاؤ معمول کے مطابق۔ ایران نے امریکہ کی جانب سے عارضی جنگ بندی کی تجویز مسترد کر دی۔ نیو یارک ٹائمز کے مطابق ٹرمپ انتظامیہ نے عراقی وزیر اعظم کے ذریعے ایران کو پیغام بھیجا تھا۔ دورہ امریکہ کے بعد علی الزیدی ایران پہنچے، جہاں صدر مسعود پزشکیان اور دیگر حکام سے ملاقات میں امریکی تجویز پیش کی گئی۔ ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ عارضی جنگ بندی قابل قبول نہیں ہے، اس میں آبنائے ہرمز کے کنٹرول کا مسئلہ حل نہیں کیا گیا۔ امریکی فوج کے ایران پر مسلسل 13ویں رات شدید فضائی حملے، ایواز و بندر عباس دھماکوں سے گونج اٹھے، 4 افراد شہید، 7 زخمی ہو گئے۔ امریکی فوج کے 2 میزائل موسان گاؤں کے قریب بھی گرے۔ مشرق تہران جبکہ جاسک و خرم آباد میں بھی حملے۔ سینٹ کام کے مطابق حملوں میں ایرانی فوجی کمانڈ سینٹر، ڈرون ذخیرہ گاہوں اور مواصلاتی نیٹ ورکس، ساحلی نگرانی کے مراکز اور بحری عسکری صلاحیتوں کو نشانہ بنایا گیا۔ ایرانی فوج کا اردن اور بحرین میں امریکی اڈوں پر ڈرون حملوں کا دعویٰ۔ قشم جزیرے پر پرواز کرنے والا طیارہ مار گرایا گیا۔ آپریشن سائکا کے 24ویں مرحلے میں آج بحرین کے شیخ عیسیٰ ایئر بیس پر واقع امریکی فوجی تنصیبات کو بھی اٹیک کیا گیا ہے، جن میں ایندھن کے ذخائر، گودام اور فوجیوں کی رہائش گاہیں شامل ہیں۔ آپریشن کے دوران اردن کی الازرق ایئر بیس پر بھی ڈرون حملے کیے گئے۔ ایران نے صوبہ کرمان پر امریکہ کی جانب سے داغا گیا ٹام ہاک میزائل بھی فضا میں تباہ کرنے کا دعویٰ کیا۔ کویت میں امریکی فوجی اڈے پر بھی میزائلوں اور ڈرون سے حملے کیے گئے۔ امریکی ایوان نمائندگان میں ایران جنگ روکنے کی قرارداد منظور، سینٹ نے مسترد کر دی۔ امریکی سینٹ نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو ایران کے خلاف جاری فوجی کارروائیوں سے امریکی افواج واپس بلانے کی ہدایت دینے والی قرارداد منظور کرنے سے انکار کر دیا۔ قرارداد کے حق میں 214 اور مخالفت میں 208 ووٹ آئے۔ 4 ریپبلکن ارکان نے قرارداد کے حق میں ووٹ دیا۔ اب ایران کو زیادہ تکلیف نہیں پہنچی، بڑی فوجی کارروائیاں دوبارہ شروع کرنے پر غور کر رہے ہیں۔ ٹرمپ کی ایک بار پھر دھمکی، کہا کہ نئی فوجی کارروائیوں میں آپریشن ایپک فیوری کے حملوں سے زیادہ بڑے حملے کیے جا سکتے ہیں۔ سعودی عرب کے 2 بحری جہازوں کو نشانہ بنانے پر وارننگ دیتے ہوئے کہا کہ جہازوں کے نقصان کی ادائیگی ایران کے منجمد اثاثوں سے کی جائے گی۔ اثاثے ضبط کرنے کی روایت خطرناک ہوگی، ایران کا ٹرمپ کو انتباہ۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا ہے کہ آبنائے ہرمز میں جہازوں، سامان یا دیگر املاک کو کسی بھی ممکنہ نقصان کی صورت میں اس کا معاوضہ امریکہ کے قبضے میں موجود ایرانی رقوم سے ادا کیا جائے گا۔ ٹرمپ کو بغیر سوچے سمجھے جارحیت کی قیمت چکانا پڑے گی۔ امریکی انتظامیہ میں موجود بعض گمراہ افراد نے حقیقت سے آنکھیں بند کر رکھی ہیں، وہ زمینی حقائق کو نظر انداز کر رہے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ ان کی ساری توجہ صرف 2028 کے صدارتی انتخابات پر مرکوز ہے۔ مشرق وسطی میں کشیدگی، عالمی مارکیٹ میں برینٹ خام تیل کی قیمت $100 فی بیرل سے تجاوز کر گئی۔ WTI خام تیل کی قیمت $91 فی بیرل کی سطح تک پہنچ گئی۔ ادھر پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں کاروباری ہفتے کے آخری روز شدید مندی دیکھی گئی۔ 100 انڈیکس میں 2000 سے زائد پوائنٹس کی کمی، انڈیکس 1,69,000 کی سطح پر ٹریڈ۔ تیل کی عالمی قیمتوں کا پورا بوجھ عوام کو منتقل، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ حکومت کا معمول بن چکا۔ پیٹرول کی قیمت میں $4.40 اور ڈیزل کی قیمت میں $3.62 فی لیٹر اضافہ۔ پیٹرول کی نئی قیمت $331.52 اور ڈیزل کی قیمت $378.66 مقرر۔ اور پاکستان پیٹرول پمپس اونرز ایسوسی ایشن کی حکومت کے ساتھ مذاکرات کامیاب، ہڑتال کی کال واپس لے لی۔ پمپس مالکان کا کہنا ہے کہ ڈیلر مارجن اور یومیہ قیمتوں کے تعین پر نظر ثانی اور اعتراضات دور کیے گئے ہیں۔ حکومت نے دونوں معاملات پر ہمیں 15 دن کا وقت دیا ہے۔
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।